بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1951 ہے اور آج سورہ محمد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افلم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھتے، کیف کانا، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، دمر اللہ، اللہ نے تباہی ڈال دی، علیہم، ان پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، امثالھا، اس جیسی سزائیں ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ، مولا الذین، ان لوگوں کا مددگار ہے جو آمنو، ایمان لائے، وان الکافرین، اور بے شک کافر لوگ، لا مولا لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، باغات میں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، والنار، اور آگ ہی، مثوا، ٹھکانہ ہے، لہم، ان کا۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیسے ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزرے، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ دوسری بات، اللہ نے ان لوگوں پر تباہی ڈال دی،
تیسری بات کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہے۔ چوتھی بات یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے۔ پانچویں بات کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ چھٹویں بات یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کیے، اللہ ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ساتویں بات جنہوں نے کفر اپنایا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں۔ آٹھویں بات اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ نویں بات ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ بزرگان محترم، مومنوں اور کافروں کو آخرت میں ملنے والے ٹھکانوں کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تسلیم نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے پچھلی امتوں کے حالات نہیں پڑھے، اپنے آس پاس کے علاقوں کا سفر نہیں کیا اور ان علاقوں میں رہنے والوں پر کیا حالات آئے اور انہیں کیا سزائیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دی گئیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں کہ ان نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور انہیں اس دنیا میں کس طرح تباہ و تاراج کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں یعنی عاد و سمود وغیرہ پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنے نبی اور اس کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب بھیجا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا، یعنی ایمان لانے سے انکار کرے گا، نبی اور رسول کا مذاق اڑائے گا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ماننے سے انکار کرے گا، تو ان سب کا یہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا ہے۔ اگر تم نے ان قوموں کی تباہی اور بربادی کو دیکھا ہے تو پھر کیوں ایمان لانے سے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان پچھلی قوموں کی طرح تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کا حامی و مددگار ہوتا ہے، اور جس کا حامی اور مددگار اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جو کفر کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا نہ کوئی حامی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، پھر اس شخص کو ہلاک ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان والے ہر زمانے میں ان عذابوں سے محفوظ و معمون رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس رب کو مانتے ہیں اور جس پر ایمان لاتے ہیں وہی رب ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آخرت میں ان ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں، اللہ کی مان کر اس دنیا میں چلے ہیں، اس کی خاطر ہر مشقت کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اپنے نفس کو مار کر اس رب کی مرضی پر چلے ہیں، تو انہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہر طرف خوشنما مناظر ہوں گے، ہر قسم کے مزیدار میوے ان باغات میں لگے ہوئے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہر طرف خوشنما مناظر، ہر قسم کے مزیدار میوے ان باغات میں ہوں گے۔ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ وہ ان باغات میں بیٹھ کر وقت گزاری کریں گے۔ یہ آخرت میں ان ایمان والوں کا انعام ہے جو انہیں عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ کافر ہیں وہ تو اس دنیا میں عیش کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، خوب مزے اڑا رہے ہیں، نہ انہیں حلال کی فکر، نہ حرام کا غم، نہ عبادت کا پتہ، نہ اعمال کی خبر، بس اپنے نفس کی پیروی کیے جا رہے ہیں۔ مگر انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ میں ڈالے گا، وہی آگ ہمیشہ کے ٹھکانہ ہوگی، نہ انہیں اس عذاب سے باہر لایا جائے گا اور نہ اس عذاب میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ ہر وقت وہ آگ انہیں جلاتی رہے گی۔ اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہی ایمان اور نیک اعمال، بس یہ اپنا لو اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی کو بنانے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔